جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ اس ملک کی ایک عظیم لیڈر، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، میری مراد شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا یوم پیدائش آج کے دن ہے، اور پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ان کا یوم پیدائش پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے۔ آج بھی ایک پروقار تقریب جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت منعقد ہوئی ہے، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سماج میں اور پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جو کردار ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی کے مقام پر جامِ شہادت نوش کیا۔ اس پہ مختلف انکوائریاں ہوئیں، مختلف کمیشن تشکیل دیے گئے، لیکن آج تک کسی بھی شخص کو سزا نہیں مل سکی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کو اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی اور اپنے قتل کی منصوبہ بندی کی جو خبر ہوئی تھی وہ اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، اور میں یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا۔ محترمہ ناہید خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، انہوں نے ایک دفعہ یہ جملہ کوٹ کیا تھا، ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ 24 یا 25 دسمبر کو پشاور کے مقام پر محترمہ بینظیر بھٹو نے 2007 میں ایک جلسہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو راولپنڈی لیاقت باغ کا جلسہ تھا وہ ہونا تھا، تو وہاں کے پشاور کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ریکویسٹ کی، انہیں پیشکش کی کہ ہم آپ کو ایک حفاظتی دستہ آپ کی سیکورٹی پر مامور کرنا چاہتے ہیں۔ تو محترمہ ناہید خان صاحبہ نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے نکلے تھے کہ 27 کے بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ جملہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور یہ ایک دور اندیش سیاستدان کی آپ تھنکنگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم موت پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ بھی سننے میں آیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جس شخص کو موت آنی ہوتی ہے تو اسے قبل از وقت ایسے واقعات اس کے ساتھ رونما ہوتے ہیں کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو اسی تناظر میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اس شخص کو یا اس تنظیم کو یہ کہا کہ 27 کے بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بات بھی جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اپنی شہادت کے حوالے سے خبریں جو ہیں اپنے اوپر حملے کے حوالے سے، قاتلانہ حملے کے حوالے سے، وہ بہت پہلے موصول ہو چکی تھیں۔ انہیں کہا بھی گیا کہ لیاقت باغ والا جلسہ کینسل کر دیں، انہیں کہا بھی گیا کہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عوامی لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں پر جلسہ کیا، اور اس کے بعد ایک بم بلاسٹ ہوا، فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ جامِ شہادت نوش کر گئیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی جائے تو انہوں نے عالمی سطح پر سفارتی تعلقات کو اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ استوار کیا۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اب ان کی تیسری نسل جو ہے یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی اس وقت وزیر خارجہ ہیں، اور بڑے ہی احسن انداز میں وہ اپنی وزارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کی تین نسلیں جو ہیں وہ عالمی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ، عالمی سطح کی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں اور اسے اچھے انداز میں چلانے میں ماہر ہیں۔ آج محترمہ بینظیر بھٹو کی برس جو یوم پیدائش ہے، معذرت کے ساتھ جو یوم پیدائش ہے، اس کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ ایسی خاتون
کے نقش قدم پر ہماری جو خواتین ہیں ان کو چلنا چاہیے. ہماری خواتین سیاستدان جو ہیں انہیں ایسا ہی رول ماڈل اپنانا چاہیے. بینظیر بھٹو کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، کیونکہ بینظیر بھٹو نے جو سیاست کی، اچھائی کی، اخلاقیات کی، اور ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پر انہیں طرح طرح کے دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس خاتون نے کبھی بھی اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تو آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کو، مسلم لیگ نون کی خواتین کو، اسی طرح پی ٹی آئی کی خواتین کو، اسی طرح دیگر جماعتوں کی خواتین کو بھی انہیں اپنا رول ماڈل سمجھنا چاہیے. اور آخری بات جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید جمہوریت کا لقب کس نے دیا؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا یہ جواب ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جو کہ بانی اور سرپرست اعلیٰ ادارہ منہاج القرآن ہیں، انہوں نے بینظیر بھٹو کی شہادت پر انہیں شہید جمہوریت کا لقب دیا تھا، اور پوری دنیا انہیں شہید جمہوریت کے نام سے جانتی ہے. اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ منہاج القرآن کی تاحیات رفیق تھیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ان کا ایک روحانی رشتہ تھا. وہ منہاج القرآن کو اپنا دوسرا گھر کہتی تھیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے پاکستان کی سیاست میں جو کام کر رہی ہیں خواتین، انہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالستار نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.